جائے یا قرآن کا احترام بتایا جائے، مسلمان ہو اور اس کو احترام بتانے کی ضرورت پڑے، ایسا تو نہیں ہے، اتنے بھی تو گئے گزرے مسلمان نہیں ہیں۔ قرآن کا بڑا احترام ہے، بڑی عظمت ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کے اندر فرمایا ہے کہ اگر تمہیں ایمان چاہیے، تمہیں کامیابی چاہیے، تم نیک راستہ ڈھونڈنا ہے، صراط مستقیم چاہیے، اللہ کی رضا چاہیے، یہ جنت چاہیے، ہمیشہ کی خوشی چاہیے، دنیا کے اندر راحت چاہیے، اللہ کی عطا چاہیے، تو یہ ساری چیزیں، ان کے راستے اللہ نے قرآن میں بیان کی۔ لا رطب ولا یابس الا فی کتاب مبین، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن کریم کے اندر نہ ہو، کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو قرآن کریم کے اندر نہ ہو۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو اس قرآن سے اپنے مطلوب، اپنے تقاضے پورے نہیں کر سکتا، ایمان تک نہیں پہنچ سکتا، سیدھی راہ تک نہیں پہنچ سکتا، حق تک نہیں پہنچ سکتا، تو فَبِأَيِّ حَدِيثٍ بَعْدَهُ يُؤْمِنُونَ، اس کے بعد کون سی بات رہ جاتی ہے کہ تم اس کو پڑھ کر، اس کو سن کر ایمان تک پہنچو گے؟ اس کے بعد اور کوئی چیز نہیں، اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے۔ اسی لیے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، تم میں سے بہترین وہ ہے جو قرآن پڑھے اور پڑھائے، قرآن سیکھے اور سکھائے، قرآن سیکھے اور سکھائے۔ پڑھنا پڑھانا، سیکھنا سکھانا، یہ سیکھنے سکھانے والے، پڑھنے پڑھانے والے، فرمایا جس بستی سے گزرتے ہیں نا تو اللہ تعالیٰ اس بستی سے عذاب کو دور کر دیتا ہے، اس بستی کے اوپر برکتیں نازل کرتا ہے۔ یہ اتنی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن کریم اگر سمجھا جائے تو دنیا کی بھی دولت ہے، آخرت کی بھی دولت ہے، دنیا کی بھی کامیابی اسی میں ہے، آخرت کی بھی کامیابی اسی میں ہے۔ ہماری عبادتیں اس مقصود یا اس چونٹی پر، اس لیول پر جائیں گی قرآن کریم کو سمجھنے کے ساتھ۔ کم از کم اتنا تو ہم سمجھیں، اتنا تو پڑھیں کہ جس کے ذریعے ہم یہ 5 وقت کی جو نماز ہے نا، جو رب سے یناجی ربہ، رب سے سرگوشیاں کرتے ہیں، یہ سرگوشیاں تو ہم پتہ چلے کہ ہم رب سے کیا سرگوشیاں کر رہے ہیں، کیا کہہ رہے ہیں ہم رب سے، اور رب ہمیں کیا کہہ رہا ہے، یہ تو پتہ چلے نا۔ صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ شہادت کے وقت جب ان پر 40 دن تک دانا پانی بند کر دیا تھا تو وہ فرمایا کرتے تھے کہ جب اسی طریقے پر بھوک پیاس لگتی تھی تو نماز اور قرآن پڑھا کرتا تھا، نماز میں مشغول ہو جاتا تھا، بھوک پیاس دور ہو جاتی تھی، قرآن کی تلاوت میں شروع ہو جاتا، بھوک پیاس دور ہو جایا کرتی تھی۔ ٹھیک ہے جی، تو قرآن بڑی دولت ہے جو مسلمانوں کو عطا ہوئی ہے، جو کس کو عطا ہوئی ہے؟ مسلمانوں کو عطا ہوئی ہے۔ لیکن مسلمان کیسے ہیں؟ وہ اقبال کہتا ہے کہ یہودی بھی شرماتے ہیں، ہاں جی، ہندو بھی شرماتے ہیں، ایسے مسلمان ہیں۔ وضع قطع میں تم یہود و نصارہ، اس طرح کے کوئی شعر و شاعری ہے، بولے وضع قطع تمہاری یہود و نصارہ جیسی ہے، لیکن یہود و نصارہ کے پاس کچھ نہیں ہے، علم نہیں ہے، تعلیم نہیں ہے، کتاب نہیں ہے، اللہ کی تعلیم کے اندر انہوں نے تبدیل کر دیا، تحریف کر دی۔ ہمارے پاس ہے لیکن ہمیں اس کی قدر نہیں، ہمیں اس کی قدر نہیں۔ وہ قرآن کریم کو اسی طرح قرآن کریم آخرت کے اندر بھی کہے گا نا، میرے اوپر عمل نہیں کرتے تھے، میری طرف توجہ نہیں کرتے تھے، میرے بجائے غیروں کے طریقوں کو اپناتے تھے، اب میرے اور اپنے بندے کے درمیان فیصلہ کر۔ ہاں جی، تو درخواست دائر کرنے والا، مقدمہ درج کرنے والا قرآن ہو، فیصلہ کرنے والا رب ہو، مجرم مجھ جیسا اور آپ جیسا حقیر پانی سے پیدا شدہ انسان ہو، تو پھر راہ فرار، بچنے کا کوئی راستہ ہے نہیں ہے۔ حضور بھی قرآن کریم کے اندر سورہ فرقان کے اندر فرمایا کہ حضور بھی اسی طریقے پر کہیں گے، اے رب میری یہ وہ قوم ہے جس نے قرآن کو میرے بعد چھوڑ دیا تھا۔ تو حضور اگر وہاں پر شکایت کریں گے اور اللہ تعالیٰ کیا ان کی شکایت کا ازالہ نہیں کریں؟ تو وہ ازالہ کیا ہے؟ جہنم ہے، توق ہے، آگ ہے، کوڑے ہیں آگ کے، اور وہ ہماری نہیں ہے، ہماری بس کی بات نہیں ہے، ہماری برداشت کی بات نہیں ہے۔ یہ یہاں پر ویلڈنگ ہو رہی تھی، ویلڈنگ کرنے والا وہ میرا بھائی ہمارا مقتدی ہی ہے، اس سے جو چنگاریاں اٹھتی ہیں، میں نے پوچھا کہ یہ جلاتی ہیں؟ کہنے لگا نہیں، لیکن میں تھوڑا سامنے بیٹھا، چنگاریاں میرے اوپر آئی، کچھ نہیں ہوا، لیکن میں گھبرا کر اٹھ گیا۔ شکل چنگاریاں جیسی تھی، چنگاریوں والی تھی، لیکن پھر بھی میں گھبرا کر اٹھ گیا۔ ہمیں ایک چنگاری لگ جائے تو ہماری نیند غائب ہو جاتی ہے، بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اس آگ کے لیے ہم نے کیا کوئی تیاری کر رکھی ہے؟
کوئی بلٹ پروف ہوتا ہے تو یہاں پر کہ کیا آگ پروف، فائر پروف کوئی لباس ہمارے پاس ہے کہ ہم اس آگ سے بچ جائیں گے، اس جہنم سے بچ جائیں گے؟ وہ آنے والی منزلیں، وہ پل صراط، وہ اللہ تعالیٰ کا سامنا کرنا، وہ نامہ اعمال کے وقت میں بائیں ہاتھ کے اندر نامہ اعمال پکڑنے کا افسوس، اور کہیں پھر وہاں پر یہ افسوس کرنا یا لیتنی لم اوت کتابیہ، کہ کاش مجھے یہ کتاب دی ہی نہ جاتی، یا لیتنی کنت ترابا، کاش کہ ہو جائیں مٹی مٹی، نہ وہاں مٹی ہو سکو گے، نہ ہلاک ہو سکو گے، نہ ہی وہاں پر تمہاری کوئی بھی کسی قسم کی کوئی آوازاری وہاں قابل قبول ہوگی، وہاں نہیں قابل قبول ہوگی، اور چلاؤ گے کہ کاش ہمارے لیے ایک بار اور ہو جائے، ایک مہلت اور ہو جائے، ہم دنیا کے اندر جا کر رب کے فرمان کے مطابق رب کو راضی کریں، رب کے رسول کی اطاعت کریں، لیکن وہاں کوئی پھر فرمائیں گے کہ کوئی دوبارہ دنیا کے اندر آنا نہیں ہے، کوئی باری نہیں ہے، یہی باری ہے، یہی دنیا کے اندر آنا ہے، اسی کے اندر ہم نے راہ راست تلاش کرنا ہے، اور جس طریقے پر حق ہے اس طریقے پر تلاش کرنا ہے اور اس طریقے پر عمل کرنا ہے، تب جا کر اللہ تعالیٰ کی رضا اور اللہ تعالیٰ کی رحمت ہماری طرف متوجہ ہو۔ تو اس لیے مسجد کو، اللہ کے کلام کو، نبی کی سنت کو اپنے اندر زندہ کریں، اس کے ساتھ تعلق بنائیں، اس کے ساتھ نسبت بنائیں جو دنیا اور آخرت میں دونوں اعتبار سے تمہارے لیے فائدہ مند ہو۔ محض دنیا کے پیچھے نہ جائیں، دنیا نے ختم ہو جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن کے اندر فرمایا ہے وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ، وہ کیا ہے دنیا کی زندگی؟ وہ دھوکے کا سامان ہے، یہ اللہ کہہ رہا ہے، یہ دھوکے کا سامان ہے۔ من کان یرید حرث الدنیا نؤتی منہا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، تم میں سے جو دنیا چاہتا ہے تو اس میں سے ہم کچھ دے دیتے ہیں، ساری دنیا نہیں دیتے، کچھ دے دیتے ہیں، لیکن وہ کچھ آخرت کے کل کے مقابلے میں آ جاتا ہے۔ فرمایا وما لہ فی الآخرۃ من نصیب، آخرت کے اندر پھر اس کے لیے کوئی حصہ نہیں، آخرت کے اندر کوئی ایسا نہیں ہے۔ اسی لیے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس اگر خوشنما کھانا آ جاتا تھا گھبرا جایا کرتے تھے، دو قسم کا کھانا آ جایا کرتا تھا گھبرا جایا کرتے تھے کہ کہیں یہ دنیا کے اندر تو ہمیں نوازا ہے، اس لیے نوازا نہیں جا رہا کہ کل قیامت کے دن جب ہم اللہ کی بارگاہ میں جائیں اللہ اٹھا کر جہنم میں پھینک دے اور کہے کہ اذھبتم طیباتکم فی حیاتکم الدنیا، کہ تم اپنی آخرت والے پاک انعامات، پاک روزیاں وہ دنیا میں لے چکے، اب یہاں پر تمہارے لیے رسوائی والا عذاب ہے اور کچھ بھی نہیں۔ ڈرا کرتے تھے، اور ہم خوش ہوتے ہیں، ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہمارے دسترخوان میں 10 ہوں، اس کے دسترخوان پہ 2 ہیں تو ہمارے دسترخوان پہ 3 ہونے چاہیے، ہاں جی، اس کے گھر کے 2 کمرے ہیں تو ہمارے 4 ہونے چاہیے، اس کے گھر کی بلڈنگیں 2 ہیں ہماری 3 ہونی چاہیے۔ اور بھائی یہ ختم نہیں ہونے والی خواہشات، یہ قبر کی مٹی ہی تمہاری بھوک ختم کرے گی، میری بھوک ختم کرے گی۔ اس سے پہلے یہ ظاہری چیزوں سے، ظاہری خواہشات سے، ظاہری ضروریات سے ان سے باہر نکلیں، ظاہری یا بقدر ضرورت ان کو ضرورت کی حد تک رکھیں، مقصد نہ بنائیں۔ مقصد قرآن ہے، مقصد سنت ہے، مقصد اللہ کی رضا ہے، مقصد اللہ کا راستہ ہے، تو ان چیزوں کو اپنا مقصد بنائیں۔ انشاءاللہ سب اس کا ارادہ کرتے ہیں نا تو توفیق اللہ دے گا، توفیق اللہ دے، وما توفیقی الا باللہ۔ ہم نے کیا کرنا ہے؟ ارادہ کرنا ہے اور قدم ڈالنا ہے۔ حدیث شریف ہے کہ جو اپنے رب کی طرف جاتا ہے نا جی، 1 قدم ڈالتا ہے تو اللہ 2 قدم آتا ہے، تو کوئی چل کر جاتا ہے تو اللہ دوڑ کر آتا ہے، اللہ کی رحمت متوجہ ہوتی ہے۔